سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اشعار ہم پڑھتے ہیں اس سیگمنٹ میں، ساتھ میں آپ کلام بھی سنتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کل ہم بات یہاں تک آئی تھی کل کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب پیغام دے رہے ہیں مکے والوں کو، قریش کو۔ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، بتوں کی بندگی کے دام سے آزاد ہو جاؤ، خدا کے دامن توحید میں آباد ہو جاؤ۔ پھنسا رکھا ہے شیطان نے تمہیں باطل کے پھندے میں، نہ رکھا فرق تم نے کچھ خدا میں اور بندے میں، تمہارے واسطے میں دولت اسلام لایا ہوں۔ میرے آقا پیغام دے رہے ہیں، تمہارے واسطے میں دولت اسلام لایا ہوں، جو ابراہیم لائے تھے وہی پیغام لایا ہوں۔ اور کیا پیغام ہے وہ کہ خدائے قادر و قہار پہ ایمان لے آؤ، جہاں کے مالک و مختار پہ ایمان لے آؤ، جہالت چھوڑ دو قرآن پہ ایمان لے آؤ، ارے بتوں کو توڑ دو رحمان پہ ایمان لے آؤ، بتوں کو توڑ دو رحمان پہ ایمان لے آؤ۔ اگر ایمان لے آئے تو بچ جاؤ گے اے لوگوں، اگر ایمان لے آئے تو بچ جاؤ گے اے لوگوں، فلاح دنیاوی و اخروی پاؤ گے اے لوگوں، فلاح اخروی و دنیاوی پاؤ گے اے لوگوں۔ اور اگر ایسا نہ کیا تو کیا ہوگا؟ نہ مانو گے تو بربادی کا معذرت نہ مانو گے تو بربادی کا بادل چھانے والا ہے، نہ مانو گے تو بربادی کا بادل چھانے والا ہے، برا وقت آنے والا ہے، برا وقت آنے والا ہے۔ اب میرے آقا وارن کر رہے ہیں سب کو کہ اس پر عمل کر لو، ان باتوں پر، ورنہ تمہارا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اب مشرکین کا کیا عالم ہے؟ مشرکین کا غیظ و غضب ہے کہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ سرکار دو عالم کی دعوت توحید ان بت پرست مشرکوں کے لیے ناقابل قبول تھی، تو اب ایسی صورت میں سرکار دو عالم کی جو توحید کی دعوت ان کے لیے ان کے بتوں کو برا کہنے اور ان کی نفی کرنے کا اعتراف تھی، اس کے مترادف تھی، اس کا وہ تصور نہیں کر سکتے تھے۔ تو اب کیا ہوا؟ اب ان کا شدید ترین رد عمل آنا شروع ہوا۔ سرکار دو عالم کا خطاب سنا، مشرکین مکہ اندر ہی اندر کھولنے لگے، حالانکہ دل سے جانتے تھے کہ جو بھی یہ شخص کہہ رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ سرکار دو عالم کی شرافت، نیک نامی، بزرگی کی وجہ سے کسی کو اس وقت کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوئی، لیکن ایک بدبخت تھا ابو لہب، اس سے رہا نہ گیا، وہ سرکار دو عالم کے سامنے نہ جانے کیا کیا کہنے لگا۔ کیا ہوا؟ خدا کا نام جو سرکار نے لیا، خدا کا نام گویا قہر تھا بت خانہ دل پر، خدا کا نام گویا قہر تھا بت خانہ دل پر، گرا دی حق نے بجلی تو دہے بارود باطل پر، غضب کی آندھیاں منڈلا گئیں لوگوں کی صورت پر، سب کے چہرے اتر گئے، غضب کی آندھیاں منڈلا گئیں لوگوں کی صورت پر، نگاہیں سرخ ہو کر چھا گئیں نور نبوت پر، غضب میں بھر گئے سارے قریش اس واز کو سن کر، کیوں کہ ان کے پتھروں کو کہہ دیا تھا آپ نے پتھر۔ غضب میں بھر گئے سارے قریش اس بات کو سن کر، کیوں کہ ان کے پتھروں کو کہہ دیا تھا آپ نے پتھر۔ اب ہوا کیا؟ جسے دیکھو جسے دیکھو جسے دیکھو اسی کے منہ سے کف تھی، کفر بکتا تھا، خدا واحد ہے یہ گویا سمجھ میں آ بھی سکتا تھا۔ خدا واحد، بتوں اور دیوتاؤں کی مذمت جرم تھی گویا کہ بھئی یہ تو نعوذ باللہ سے کچھ جرم کر دیا ہو، بتوں اور دیوتاؤں کی مذمت جرم تھی گویا۔ ہوا وہ شور برپا کہ قیامت آ گئی گویا، انہیں تو حق سے نفرت تھی، یہ باتیں کس طرح سنتے، کھٹکنے لگ گئے کانٹے جنہیں وہ پھول کیا چنتے۔ تو اب کیا ہوا؟ مشرکین مکہ نے اپنے اپنے قبائل کے ضعیفوں پر، غلاموں پر ظلم کے پہاڑ توڑنا شروع کر دیا۔